10 سال کی زینب کو چڑیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ہرے ہرے طوطے اسے خاص طور پر اچھے لگتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی ممی سے کہا وہ طوطا پالنا چاہتی ہے، لیکن ممی نے کہا طوطے قید میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ گھر کے سامنے درختوں پر بہت سی چڑیاں رہتی ہیں، خوب چوں چوں کرتی ہیں، انہیں دیکھا کرو۔ زینب نے ممی کی بات مان لی، طوطا خریدنے کی ضد چھوڑ دی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ بالکنی میں کھڑے ہو کر طرح طرح کی چڑیوں کو، سامنے گھر والوں کے آسٹریلین طوطوں کو دیکھتی۔ ایک دن زینب شام کو کمرے میں آئی، دیکھا ایک آسٹریلین طوطا اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ زینب طوطے کو کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بھاگ کر ممی کو بلا لائی۔ انہوں نے بتایا کہ شامہ ہے، بڑا میٹھا بولتا ہے، خوب سیٹیاں بجاتا ہے، یہاں شاید بھاگ کر آ گیا ہے، چلو اسے واپس بھیج دیں۔ یہ طوطا ہے یا اس کا بچہ؟ زینب نے ممی سے پوچھا۔ یہ فادر طوطا ہے، تب تو اسے ضرور بھیج دیں، اس کے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، زینب نے کہا۔ ممی کے ساتھ مل کر وہ بھی طوطے کو اڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ زینب اور اس کی ممی کی لاکھ کوشش کے باوجود طوطا دروازے کی طرف نہیں گیا۔ دروازہ بالکنی پر کھلتا تھا، وہ ادھر سے ہی آیا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، فی الحال اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں، صبح اسے رستہ مل جائے گا۔ ممی یہ کہہ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، آج رات یہ ہمارا مہمان رہے گا۔ زینب خوش ہو گئی۔ رات کو اس کے پاپا گھر آئے تو انہوں نے کوشش کر کے طوطے کو پکڑا۔ زینب کو چھت پر رکھا ہوا پنجرا لانے کو کہا۔ زینب خوش ہو کر چھت پر گئی، بھاگ کر پنجرا لے آئی اور پاپا نے طوطا پنجرے میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، زینب بہت پریشان ہوئی۔ اس نے پاپا سے کہا یہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے، کیا یہ بیمار ہو گیا ہے؟ اس کے پاپا نے بتایا نہیں، یہ اپنے جن دوستوں کو چھوڑ کر آیا ہے، ان کی وجہ سے اداس ہے، 1-2 دن تک ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، سامنے والے گھر والوں نے طوطے پال رکھے ہیں، کہیں یہ طوطا ان کا نہ ہو۔ وہ پتہ کرنے ان کے گھر گئی تو انہوں نے بتایا صبح ایک طوطا اڑ گیا تھا اور اب اس کی طوطی بہت اداس ہے۔ زینب نے فوراً سے انہیں بتایا ان کا طوطا اس کے گھر اڑ کر آ گیا تھا، لہٰذا وہ اپنا طوطا ان کے گھر سے لے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے اور طوطا وہ اپنے گھر واپس لے گئے۔ اس طرح زینب کی کوشش سے طوطا اپنی فیملی سے مل گیا۔